السلام علیکم۔ بیان والی ویڈیو کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ایمان کو تازہ کہ کریں میں پورے اخلاص کے ساتھ عبادت کر رہا ہوں۔ بیان والی ویڈیو دیکھیں۔ جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ ہم نے آپ کی عبادت نہیں کی جیسے کہ کرنی چاہیے تھی، تو دنیا کا کون انسان ہے جو یہ سوچے کہ میں نے تو عبادت کا حق ادا کر دیا۔ اس لیے اخلاص کی کمی پر تو سب کو توبہ کرنی چاہیے۔ معلوم ہوا کہ نیک ہو یا برا ہو، ہر بندے کو اپنے حال کے مناسب توبہ کرنی چاہیے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ کوشش کے باوجود نہیں چھوٹتے۔ جو نوجوان انوالو ہوتے ہیں کہیں، وہ سوچتے ہیں جی کہ ہم تو اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ تو بھائی ہمارے لیے چھوڑنا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو چھڑوا دینا آسان ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ امید رکھیں اور دعا مانگیں کہ اے پروردگار آپ ہمیں گناہ کی ذلت سے بچا لیجئے، آپ ہمیں طاعات کی عزت عطا فرما دیجئے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ جب نقصان کا ڈر ہوتا ہے تو پھر انسان آسانی کے ساتھ گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر بچھو سے ڈر ہوتا ہے کاٹنے کا، کوئی بھی قریب نہیں جاتا۔ سانپ کا ڈر ہوتا ہے، کوئی بھی قریب نہیں جاتا۔ بجلی کا ڈر ہوتا ہے، کوئی بھی اس کو انگلی نہیں لگاتا۔ آگ سے ڈر ہوتا ہے، ہر بندہ دور رہتا ہے۔ تو جس طرح دیکھنے میں سانپ کتنا خوبصورت ہے، مگر ہم نے کبھی بھی اس کو نہیں پکڑا، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر سانپ نے ڈس لیا تو موت واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح مومن کے دل میں یہ یقین آ جاتا ہے اگر میں نے کبیرہ کو کر لیا تو میری روحانی موت واقع ہو جائے گی۔ تو اس طرح انسان گناہوں کے تقاضے کو دبا سکتا ہے اور نیکی کی زندگی گزار سکتا ہے۔ دوسرا عمل جس سے کہ انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں الاستغفار، کہ انسان اپنے گناہوں پہ نادم ہو۔ جتنا استغفار کرے گا اتنا گناہ زیادہ بخشے جائیں گے۔ یہ استغفار اللہ رب العزت کو بڑا محبوب اور اس کی وجہ سے انسان کو بڑی نعمتیں ملتی ہیں۔ چنانچہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا حضرت میں بڑا گناہگار ہوں، کوئی عمل بتا دیجئے۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک نوجوان آیا، حضرت عرصے سے بارش نہیں ہوئی، کوئی عمل بتا دیجئے۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک تیسرا نوجوان آیا، حضرت میں بڑا غریب ہوں، رزق کی تنگی ہے، کوئی عمل بتا دیجئے۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک نوجوان آیا، میں بے اولاد ہوں، دعا کیجئے کہ مجھے اولاد نرینہ مل جائے۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک نوجوان آیا کہ جی میرا باغ ہے، دعا کیجئے کہ پھل اچھا ملے۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک آدمی آیا، دعا کیجئے کہ میرے گھر سے پانی کا کنواں نکل آئے، چشمہ نکل آئے۔ فرمایا استغفار کرو۔ سننے والا حیران کہ ہر بندے نے مختلف تقاضا سامنے رکھا، مگر حضرت نے عمل ایک ہی بتایا۔ تو پوچھا اس نے کہ حضرت
یہ کیا کہ ہر کام کے جواب میں آپ نے استغفار ہی بتایا؟ تو حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ میں نے خود نہیں کہا، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ تو دیکھیے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، استغفار سے بارشیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ مال کے ذریعے مدد کرتے ہیں تو غربت بھی ختم ہوتی ہے۔ وَبَنِينَ، اور اللہ تعالیٰ بیٹے بھی عطا کرتے ہیں تو بے اولاد لوگوں کو اللہ تعالیٰ استغفار کرنے کی وجہ سے اولاد نرینہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ تعالیٰ پھل بھی عطا فرما دیتے ہیں، کاروبار میں برکت اور پروفٹ دے دیتے ہیں۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ چشمے اور نہریں بھی جاری فرما دیتے ہیں۔ تو دیکھیے استغفار ایک عمل ہے، اس کی وجہ سے کتنی نعمتیں مل جاتی ہیں۔ تو اگر عورتیں استغفار کی کثرت کر لیں تو ان کو تعویذوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، عملیات والے کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کسی نے کاروبار باندھ دیا، کسی نے بیٹی کا رشتہ باندھ دیا، بلکہ استغفار کے صدقے اللہ یہ سب نعمتیں عطا فرما دیں گے۔ استغفار ہر بندے کے لیے کرنا ضروری، نیکی کرے تو بھی استغفار کرے۔ ذرا غور کیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو فرماتے تھے تو وضو کے بعد استغفار فرماتے تھے، حالانکہ وضو عبادت ہے اور حکم شریعت ہے کہ جو عضو وضو کا دھوتے ہیں اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو گناہ جھڑنے والا عمل ہے، مگر اس کے بعد پھر استغفار کہ وضو کے بعد نبی علیہ السلام پڑھتے تھے اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ نماز کتنی عظیم عبادت ہے کہ جو آدمی پابندی سے نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اس طرح مٹاتے ہیں جس طرح 5 مرتبہ غسل کرنے والے کے جسم سے میل مٹا دی جاتی ہے۔ لیکن نماز کے بعد بھی نبی علیہ السلام استغفار فرماتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام جب سلام پھیرتے تو فرماتے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ بندے نے تو عبادت کی پھر استغفار۔ تو علماء نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ میں نے اپنی طرف سے تو عبادت کی مگر یہ اس معیار کی نہیں ہوئی جو آپ کی شان کے مطابق ہو، لہذا یہ عبادت اب جیسی بھی ہے اس کو رد نہ کیجیے، اللہ پلیز قبول کر لیجئے، پلیز قبول کر لیجئے، پلیز۔ تو 3 مرتبہ استغفار کا مطلب ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسی بھی عبادت ہے اس کو قبول فرما لیجئے۔ تہجد کے بعد استغفار کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ تہجد کے وقت بھی اللہ والے استغفار کرتے ہیں۔ حج کتنی بڑی عبادت ہے کہ انسان اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ لیکن قرآن مجید میں فرمایا ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، کہ تم حج کے بعد بھی استغفار کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی اتنی خوبصورت عبادت والی زندگی، پھولوں سے زیادہ پاکیزہ زندگی،
مگر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، آپ بھی اللہ کی حمد کیجئے اور استغفار کیجئے۔ وہ پاکیزہ زندگی جس کے اوپر پاکیزگی کو ناز ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی فرماتے ہیں کہ استغفار کیجئے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم میں سے ہر بندے کو کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، آج کا موضوع گناہ، انسان کی تباہی یا واپسی کا رستہ۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے اور انسان اس امتحان میں ہر وقت آزمائش سے گزر رہا ہے۔ گناہ وہ چیز ہے جو انسان کو اصل مقصد سے ہٹا دیتی ہے۔ اللہ نے انسان کو پاکیزہ پیدا کیا، اسے عقل دی، اسے صحیح اور غلط کا فرق سمجھنے کی صلاحیت دی، مگر ساتھ ہی اسے نفس اور شیطان کے حوالے سے آزمائش میں بھی رکھا۔ گناہ کیا ہے؟ گناہ دراصل اللہ کی نافرمانی ہے۔ جب انسان وہ کام کرتا ہے جو اللہ نے منع کیا ہے یا وہ کام چھوڑ دیتا ہے جو اللہ نے فرض کیا ہے تو وہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ سب سے خطرناک بات یہ نہیں کہ انسان گناہ کرے، بلکہ یہ ہے کہ وہ گناہ کو معمولی سمجھ لے۔ جب انسان پہلی بار گناہ کرتا ہے تو اس کا دل کانپتا ہے، ضمیر اسے ملامت کرتا ہے، اسے بے چینی ہوتی ہے، مگر جب وہ بار بار گناہ کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، پھر وہی گناہ اسے عام لگنے لگ جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات وہ اس پر فخر بھی کرنے لگتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے تباہی شروع ہوتی ہے۔ گناہ انسان کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ ہر گناہ دل پر ایک داغ چھوڑ دیتا ہے، اور اگر توبہ نہ کی جائے تو یہ داغ بڑھتے بڑھتے پورے دل کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ پھر انسان کو نیکی اچھی نہیں لگتی اور گناہ آسان لگنے لگ جاتا ہے۔ گناہ صرف آخرت کو ہی خراب نہیں کرتے بلکہ دنیا کو بھی برباد کر دیتے ہیں۔ دل کا سکون چھن جاتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے، زندگی میں بے چینی آ جاتی ہے، انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے مگر سکون نہیں ہوتا۔ یہ گناہوں کا اثر ہوتا ہے۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، اللہ کی رحمت گناہوں سے بھی بڑی ہے۔ اگر انسان سچے دل سے توبہ کر لے، اپنے گناہوں پر ندام ہو جائے اور دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ کر لے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کو اپنے بندے کی توبہ بہت پسند ہے۔ گناہ انسان کو اللہ سے دور کرتے ہیں اور توبہ اسے اللہ کے قریب لے آتی ہے۔ شیطان کی سب سے بڑی چال یہ ہے کہ وہ انسان کو گناہ کروانے کے بعد اسے مایوس کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اب تم بہت گناہ ہو گئے، اب تمہیں معافی نہیں ملے گی، مگر یہ جھوٹ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میں سب گناہ معاف کر سکتا ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے گناہوں کو پہچانیں، اپنی آنکھوں کے گناہ، اپنی زبان کے گناہ، اپنے دل کے گناہ، اور پھر اللہ کے سامنے جھک جائیں، اس سے معافی مانگیں، آنسو بہائیں اور نئی زندگی شروع کریں۔ یاد رکھو، گناہ تمہیں ہمیشہ کے لیے برباد نہیں کرتے، مگر گناہ پر اصرار تمہیں برباد کر دیتا ہے۔ اگر تم گر گئے ہو تم اٹھ جاؤ، اگر تم نے غلطی کی ہے تو توبہ کر لو۔ اللہ دروازے بند نہیں کرتا، ہم خود دور ہو جاتے ہیں۔ آج فیصلہ کرو کہ ہم گناہوں کو چھوڑیں گے، ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے، ہم اللہ کی طرف واپس آئیں گے، کیونکہ اگر ہم نے ابھی خود کو نہ بدلا تو ایک دن وقت ختم ہو جائے گا اور پھر صرف پچھتاوا باقی رہ جائے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں سچی توبہ نصیب فرما، اور ہمیں آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ آمین۔